کے متعلق لگی ہوئی ہیں اتنی وہ کوشش کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کا انتظام فرما دیں گے۔ فرمایا دنیا سے یکسر ہو جانا، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، ایک طرف ہو جانا، کسی کے بارے میں پوچھنا ہی نہ، کچھ کرنا ہی نہ، اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ رب العزت نے دنیا میں تمہارا جو حصہ مقرر فرمایا ہے اس کو فراموش مت کیجیے، اس کو فراموش مت کیجیے۔ بہرحال اچھی کامیابی کی خواہش، اچھی چیز کی کامیابی کی خواہش اچھی کہلاتی ہے، اور بری چیز میں کامیابی کی خواہش بری کہلاتی ہے۔ میرے محترم سامعین، تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جو انسان دنیا کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے، دنیا کے حصول کے لیے جدوجہد کرتا ہے، دنیا کے حصول کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، مگر ایک طرف تو وہ دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، دوسری طرف وہ دین کے احکامات کو فراموش بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ مجھے دنیا مل جائے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کامیاب ہو جائے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ میری شہرت بڑھ جائے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ میری ناموری ہو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مجھے دولت والوں میں شمار کیا جائے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ میرا نام بھی جگیرداروں میں آ جائے، میرا نام بھی سرمایہ داروں میں آ جائے۔ مگر جب اذان ہوتی ہے نماز کی فکر نہیں ہے، رب نے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، زکات کی فکر نہیں ہے، اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہوا ہے، سال میں ایک مرتبہ یا زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، لیکن حج کی طرف اس کی نیت نہیں ہے، کوشش نہیں ہے، صدقات اور خیرات سے کوسوں دور ہے، بس ہر وقت اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں مال کو اکٹھا کروں، مال کو جمع کر لوں۔ اس کا شب و روز دیکھ لیجئے، وہ سوتا بھی ہے، وہ جاگتا بھی ہے، اس کے کھانے پینے کے طریقے دیکھ لیں، اس کا رہن سہن دیکھ لیں، اس کا انداز گفتگو دیکھ لیں، اس کا انداز ملنا دیکھ لیں، اس کا چلنا دیکھ لیں، اس کا بولنا دیکھ لیں، آپ کو مختلف نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنا حاصل زندگی کس کو بنایا ہوا ہے؟ دنیا کو بنایا ہے، دنیا میں میری زندگی کا اصول مجھے دنیا میں دے۔ اس کے برخلاف آپ ایک ایسے شخص کو بھی دیکھیے کہ جو حلیے سے بھی لوگ اس کو ناپسندیدہ شخصیت سمجھتے ہیں، یہ تو داڑھی والے ہیں، اور یہ تو پگڑیوں والے ہیں، اور یہ تو مدرسے والے ہیں، یہ تو مسجدوں والے ہیں، یہ تو تبلیغی جماعت والے ہیں، یہ تو مدرسوں میں پڑھانے والے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ مگر ان کی فکر دیکھ لیجئے، ان سے پوچھئے ارے تم تو چند پیسوں کی خاطر اتنا کچھ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، نمازیں پڑھا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ وگرنہ نماز پڑھانے والے کی تنخواہ تو 10-15 ہزار تو بہت زیادہ نہیں ہے، وہ 20-25 ہزار تو بہت زیادہ نہیں ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، کر کیا رہا ہے؟ نماز پڑھا رہا ہے، کھڑا کہاں ہے؟ مصلی رسول پر کھڑا ہے، اور اس کو تنخواہ کتنی دی جا رہی ہے؟ 15-20 ہزار۔ تنخواہ کتنی دی جا رہی ہے؟ 15-20 ہزار۔ اس سے پوچھئے، وہ کہتا ہے جی اللہ کا شکر ہے، میں جو کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ مدرسے میں بیٹھنے والے مدرس سے پوچھ لیجئے تنخواہ کتنی ہے؟ جی 10-15 ہزار۔ شب و روز چلتا رہتا ہے، صبح سے لے کے شام تک، رات گیر تک پڑھاتا ہے، تیری تنخواہ تھوڑی ہے؟ جواب آتا ہے قرآن کی خدمت کر لو اللہ کی رضا کے لیے۔ جماعت والوں سے پوچھ لو، بستر اٹھا کر لوگوں کے در در پر جاتے ہو، کیا تمہیں کرنے کے لیے کام نہیں ہے؟ جواب آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ پتہ چلا ان کے مقابلے میں ان کی اگر حالت دیکھ لیجئے، ان کے مقابلے میں ان کی حیات دیکھ لیجئے، ان کے مقابلے میں ان کی زندگی کا ان کا طرز زندگی دیکھ لیجئے، ان کے مقابلے میں ان کے جینے کے اصول دیکھ لیجئے، تو برعکس نظر آتے ہیں۔ وہ کھانا بھی اچھا کھاتے ہیں، وہ کپڑا بھی اچھا پہنتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں سفر بھی کرتے ہیں، اچھی جگہوں پہ جاتے بھی ہیں، ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی بھی ہے، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں رہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں پیتے ہیں، جو چاہتے ہیں پہنتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ان سے پوچھ لیجئے ظاہری اعتبار سے یہ ان کے ہاں ناپسندیدہ شخصیت ہے، پوچھئے یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کہتے ہیں دین کی فکر ہے، اللہ کی رضا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، صبح رات کو سوتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ ارے کیوں جلدی اٹھ گئے؟ فجر کے لیے اٹھے ہیں، ان کو تو نیند بھی سکون سے نہیں آتی۔ ان سے پوچھئے تم نے اپنا یہ حلیہ کیسے بنا لیا، تم نے اپنا یہ طریقہ کیسے بنا لیا؟ ان سے پوچھئے تم نے اپنی زندگی یہ کیسے بنا لی؟ جواب آتا ہے وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے،
یہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کی کامیابی کا جو معیار ہے وہ دنیا ہے، اس کی کامیابی کا جو معیار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ میرے محترم سامعین، کامیابی کے معیار میں جو اتنا بڑا فرق، طرز زندگی جو بدلتی ہے، یہ کامیابی کے معیار کے فرق کے بغیر نہیں بدلتی۔ جب کامیابی کا معیار بدلتا ہے تو انسان کی زندگی کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ پہلے کامیابی کا معیار دنیا تھی، پہلے کامیابی کا معیار مال و دولت تھا، پہلے کامیابی کا معیار دنیا کی شہرت تھی۔ جب انسان کو پتہ چل گیا ارے یہ دنیا تو آتی ہے، جب انسان کے ذہن میں، جب انسان کے قلوب و اذہان میں یہ بات منقش ہو گئی یہ دنیا تو چھوڑ جائے گی، ہم نہ دنیا کے اندر اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے، ہمیں بھیجا بھی اللہ کی ذات نے ہے، جب بلائیں گے تو وہ ذات ہی بلائے گی، تو درمیانی حصہ بھی وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی کامیابی کا معیار بدلا تو طرز زندگی بھی بدل گئی، تو طرز زندگی بھی بدل گیا۔ اس کی کامیابی کا معیار اب دنیا نہیں ہے، دین ہے۔ اس کی کامیابی کا معیار اب دنیا کا مال و دولت نہیں ہے، قرآن و سنت کی دولت ہے۔ اس کے نزدیک کامیابی کا معیار دنیا کی شہرت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں معززین میں اپنا نام لکھوانا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ طرز زندگی میں اتنا بڑا فرق کامیابی کے معیار کے فرق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب کامیابی کا معیار دین بن جاتا ہے نا، جب کامیابی کا معیار اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ بن جاتا ہے نا، جب کامیابی کا معیار قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان بن جاتا ہے، پھر اٹھنے بیٹھنے کے طریقے بدل جاتے ہیں، رہن سہن کے طریقے بدل جاتے ہیں، کھانے پینے کے طریقے بدل جاتے ہیں، سونے سے لے کر جاگنے تک، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کا طرز زندگی بدل جاتا ہے۔ دور سے آنے والے کو پہچان کر لوگ سمجھتے ہیں یار اس سے تو بڑھ کر اللہ کا ولی کوئی نہیں، اس سے تو بڑھ کر اللہ کا ولی کوئی نہیں ہے۔ آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اولیاء اللہ کی کرامات اور ان کی تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے طور طریقے پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو واضح طور پر یہ باتیں لکھی نظر آئیں گی۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ جنگلات میں رہتے تھے، کھنڈرات میں رہتے تھے، لیکن وقت کے بادشاہ آ کر بھی ان کو سلامی پیش کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی کامیابی کا معیار نہ بادشاہت تھی، ان کی کامیابی کا معیار نہ وزارت تھی، ان کی کامیابی کا معیار نہ بادشاہوں کے تاج تھے، ان کی کامیابی کا معیار نہ بادشاہوں کی طرح راحت اور سکون تھا، بلکہ ان کی کامیابی کا معیار یہ تھا جب تک ہم دنیا میں رہیں گے اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے، جب ہم دنیا سے رخصت ہو اللہ رب العزت کے حضور پہنچے، ہمیں سرخرو والی زندگی ملے، کامیابی والی زندگی ملے۔ میرے محترم سامعین، کامیابی والی زندگی وہی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ حقیقی طور پر کامیاب ہے، یہ حقیقی طور پر کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا گھر ہے۔ میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ کامیابی کا معیار طرز زندگی جب بدلتی ہے تو انسان کی کامیابی کا معیار بدل جاتا ہے۔ واقعہ اصحاب الاخدود آپ نے پڑھا ہوگا، سورۃ البروج 30ویں سپارے کی سورت ہے، اس کے اندر وہ واقعہ سارے کا سارا موجود ہے۔ اس پورے واقعے کی تفسیر یہ مسلم شریف کتاب کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کتاب کے اندر واقعہ کی تفسیر موجود ہے۔ میں واقعہ تفسیر سے عرض نہیں کرتا، صرف مقصد کی بات جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے اور عمل کرنے کی بات ہے صرف وہی بات کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ زمانے بادشاہ کا ایک جادوگر ایک کاہن تھا، وہ بوڑھا ہو گیا، وہ بادشاہ کے پاس آئے، اس نے کہا بادشاہ آپ نے ایک ذہین فتین ہوشیار سمجھدار لڑکا دیکھیے، کیوں؟ میرا پتہ نہیں وقت کب آ جائے میں اپنے جادو والا علم اس کو سکھا سکوں۔ ٹھیک ہے، بادشاہ نے ایک ذہین فتین سمجھدار ہوشیار لڑکا اپنی رعایا میں سے تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد اس جادوگر کے حوالے کر دیا۔ اب جادوگر اس کو علم سکھاتا، وہ گزشتہ کتنے دن جاتا رہا، کچھ عرصہ گیا، جس راستے سے گزر کر وہ لڑکا جایا کرتا تھا اسی راستے میں ایک راہب بیٹھا کرتا تھا۔ کامیابی کا جب معیار بدلتا ہے نا تو
طرز زندگی کے تو انسان کی زندگی کے اصول اور طریقے بدل جاتے ہیں. اب اس لڑکے کے دل میں خیال آیا یار میں جادوگر کے پاس کیوں جاتا ہوں, میں کاہی والا علم بھی تو سیکھتا ہوں, جادوگری والا علم بھی تو سیکھتا ہوں, ذرا اس راہب کی بھی سن کر دیکھو یہ کیا کہتے ہیں. راہب کے پاس بیٹھا, اب راہب اللہ کی باتیں کرتا ہے, اب اللہ کی باتیں تو بڑی پسند آتی ہیں. اللہ کی باتوں سے بڑھ کر تو کسی کی بات پسند ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت کی بات سے بڑھ کر تو کسی کی بات میں مٹاس ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت کی بات سے بڑھ کر تو کسی بات کے اندر محبت ہے ہی نہیں. اور راہب کے پاس بیٹھا, اس کے دل کو راہب کی باتیں بڑی پسند ہیں, بڑی اچھی لگی. اس نے کہا یہ باتیں اچھی ہیں, یہ علم اچھا ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, راستے سے گزر رہا تھا, دیکھا کہ ہجوم ہے لوگوں کا. پوچھنے پہ بتایا گیا دونوں طرف سے ایک سانپ ہے, یہ غالباً ایک شیر ہے, دونوں طرح کی روایات آتی ہیں. انہوں نے دونوں طرف سے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے. اس نے کہا واہ آج امتحان کا وقت ہے, آج آزمائش کا وقت ہے, آج پتہ چلے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, آج پتہ چلے گا صادق کون ہے کاذب کون ہے, آج پتہ چلے گا کس کا علم سچا ہے کس کا علم جھوٹا ہے, آج پتہ چلے گا دین کس کا سچا ہے دین کس کا جھوٹا ہے. اس نے پتھر اٹھایا, یا الہی یہ پتھر میں مار رہا ہوں, اگر یہ پتھر میں مار رہا ہوں, اگر تیرے نزدیک راہب کا دین سچا ہے تو یہ پتھر لگتے ہی جانور مر جائے, پتھر لگتے ہی جانور مر جائے. اس نے پتھر مارا, وہ پتھر جانور لگا, جانور مر گیا, جانور مر گیا. اس کو یقین ہو گیا یہی دین سچا ہے, اس کو یقین ہو گیا راہب والا علم سچا ہے, راہب والی پرورش سچی ہے, راہب والی تربیت سچی ہے, راہب والا علم سچا ہے. اب لوگوں کے ہاتھ مشہور ہو گیا. راہب کو پتہ چلا, اس نے کہا تیری امتحان کا وقت شروع ہو چکا ہے, اب تجھے پتہ چلے گا کامیابی اصل میں کیا چیز ہوتی ہے. اب تجھے پتہ چلے گا کہ پہلے دنیا دار تھا تو دیندار بن گیا, پہلے بادشاہ کا خاص بندہ تھا, اب تجھے پتہ چلے گا, اب تو نے کلمے کا اقرار کر لیا لیکن تو نے اپنے دین سے پھرنا نہیں ہے, اپنے دین پر ڈٹ جانا ہے. اب لوگ اس کے پاس آتے بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے, وہ کہتا ہے شرط پر علاج کروں گا, پہلے ایمان لاؤ گے تو علاج کروں گا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم تیرے پر ایمان لاتے. وہ ایمان لے آتے, وہ جس بیماری کا بھی اللہ سے دعا کرتا اللہ رب العزت اسی بیماری کو شفا میں بدل دیتے. اسی دوران بادشاہ کا ایک خاص شخص جو نبی نہ تھا اور راستہ نبی تھا, وہ آیا, اس نے کہا جی میری بینائی واپس آ جائے گی. اس نے کہا آ جائے گی, شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو, شرط یہ ہے کہ ایمان لا, یہ ہے میرے محترم سامعین کامیابی. اس نے کہا ایمان لاتا ہوں, وہ ایمان لے آیا, اس کی بینائی واپس آ گئی. بادشاہ کو پتہ چلا, وہ پریشان ہوا. مختصر قصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, پریشان ہوا. اس نے لڑکے کو قتل کروانے کا ہر ہیلا استعمال کر دیا. اس نے کہا بادشاہ قیامت کی صبح کو آ جائے گی, تم مجھے قتل نہیں کروا سکتے, تیرا میرے اوپر بس نہیں چلے گا. کیا حقیقت تو مجھے اس دنیا سے مٹانا چاہتا ہے, کیا تو حقیقت میرا نام اس دنیا سے ختم کرنا چاہتا ہے. بادشاہ کو کیا پتا تھا یہ ایک کو ختم کرے گا لاکھوں ایمان والے پیدا ہوں گے. یہ کیوں, ایمان چنگاری ہی ایسی ہے جس کو جتنا دباؤ گے اتنا پھیل جائے. ایمان چیز ہے. صحابہ کرام چند تھے نا, پورا مشرکین مکہ, پورا یہود و نصارا صحابہ کرام کو مٹانے پر پورا ہوا ہے. 313 ہیں, مقابلے کے اندر ہزاروں کی تعداد ہے. وہ تو دین کو مٹانے پر آئے ہوئے تھے, آج ان کو تو نام لینے والا ان کی فہرست میں نام تک نہیں ہے, ان کے کھنڈرات تک جانتا کوئی نہیں ہے. صحابہ کامیاب ہوئے, وجہ کیا ہے, ایمان لے کر چلے تھے. اور جتنا ایمان کو دبایا جائے گا اتنا ایمان پھیلے گا بھی, پھولے گا بھی, پھیلے گا بھی. پھر کیا ہوا, اس نے کہا ٹھیک ہے, میدان لگا, مجمع لگا, اعلان کروا, منادی کروا, سارے لوگ جمع ہوں, ایک میدان میں مجھے بھی کھڑا کر, تیر کمان میں ڈال اور کہہ بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام کے ساتھ جو اس بچے کا رب ہے, بسم اللہ رب الغلام. اس نے کہا اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے, کہہ دوں گا. اس کو کیا پتا تھا یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے, ان الفاظ کے اندر کتنی طاقت ہے. جتنا مجمع دیکھ رہا ہے جو سارا مسلمان ہو سکتا ہے. اس نے کہا جان چھوڑ, اس نے تیر کمان میں ڈالا اور کہا بسم اللہ رب الغلام, اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ جو اس بچے کا رب ہے. تیر پھینکا, تیر لگنے کی دیر تھی, بچہ شہید ہو گیا.
جنہوں نے بچے کو گرتے دیکھا وہ سارے کہنے لگے ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس نے اور پریشان ہوا، اس نے حکم دیا کہ خندقیں کھدوائی گئی، اصحاب الاخدود قتل اصحاب الاخدود، خندقیں کھدوائی گئے، النار ذات الوقود، اس میں آگ ڈالی گئی، آگ جلائی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ جو ایمان لانے والا تھا، ایمان کا اقرار کرنے والا تھا، میرے محترم سامعین یہ باتیں کہنی آسان ہے، سن لینی آسان ہے، جن کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں ذرا ان سے پوچھئے، ان کا تصورات کر کے دیکھیے یہ کتنا مشکل ترین مرحلہ ہوگا۔ کھاتا رہا، خندقوں میں ڈالتا رہا۔ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے بادشاہ کے قریب تھے، کچھ لمحہ پہلے وہ بادشاہ کی معیت میں رہنے والے تھے، کچھ لمحہ پہلے وہ بادشاہ کی محبت میں غرق ہونے والے تھے، کچھ لوگ کچھ وقت پہلے وہ بادشاہ کو ماننے والے تھے، آخر ان کی زندگی میں اتنا بڑا فرق کیسے آ گیا کہ اتنی بڑی آزمائش کو، اتنے بڑے امتحان کو خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے اوپر پانے کے لیے کر گزر گئے، خندقوں میں چلے گئے، آپ نے اپنے جسم کو جلا دیا۔ آخر اس کے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ سوال ہوتا ہے نا یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ جواب آتا ہے کامیابی کے معیار میں یہ سب سے بڑی تبدیلی تھی۔ یہ تبدیلی آئی ہے تو ان کا زندگی کا انداز بدل گیا، زندگی کا انداز بدل گیا۔ کس طرح بدلا ہے میرے محترم سامعین؟